أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آپ کا یہ پروگرام جو خاص طریقے سے دعات کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور جو لوگ دعوتی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں، دعوتی فیلڈ میں ہیں، انہی لوگوں کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ جب میں آیا تھا مغرب کی نماز سے پہلے تو ہمارے ایک بھائی یہاں پر آپ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، اور بنگلور کی مختلف دعوتی تنظیمیں اور بہت سارے ہمارے بھائی اس وقت یہاں موجود تھے، اور ایک ٹاپک پر بات چل رہی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ دوسرے مذاہب کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا، دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھنا اور دعوتی فیلڈ میں اس کی کس حد تک ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ سوال و جواب بھی اور کچھ باتیں بھی کان میں پڑیں۔ ہمارے وہ بھائی موجود نہیں ہیں، اور اس وقت ہمارے جو اس وقت کے داعی لوگ تھے، اس وقت ہماری نگاہ ان پر نہیں پڑ رہی ہے۔ ہمارے سامنے وہ لوگ نہیں ہیں جو واقعی معنی میں ایکٹیو ہیں اس فیلڈ میں، کافی سرگرم ہیں، اور کاش وہ رہتے تو ان سے جو ہے اس موضوع پر مزید گفتگو کی جاتی، اور علمی لحاظ سے اس ٹاپک کو کہ غیر مسلموں کی کتابوں سے ہم کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور خاص طریقے سے آسمانی کتابیں یا آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی جو کتابیں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی مذہبی کتابیں مانی جاتی ہیں، ان کتابوں سے ہمارا ربط کس حد تک ہونا چاہیے۔ ابھی اب مغرب کی نماز کے بعد ہمارے بھائی سے جو ہے اسلام کا ڈر اور خوف جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھایا جا رہا ہے، اور یہ خوف دلا کر کے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو متنفر کرنے کی جو ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش برابر جاری ہے، جاری رہے گی بھی۔ یہ چیزیں جو ہے آپ نے سنی، اس کا تدارک کیا ہے، وہ باتیں بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایسی باتیں کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو علم ہوا تبھی وہ یہ بات کہتے ہیں، اور آپ کو تعجب اس بات پر ہوگا کہ دنیا میں ایسے ادارے موجود ہیں جہاں ہمارے مدرسوں سے کہیں زیادہ باریکی کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے
کہ تلاش کیا جائے قرآن میں کہاں کہاں ایسی آیت ہے جس آیت کو لے کر کے ہم اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کر سکیں اور ہم ان کے اوپر حملہ کر سکیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بیٹھا سکے۔ انہوں نے وہ آیتیں تلاش کی، وہ حدیثیں تلاش کی اور تلاش کر کے اسی کو نشر کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچئے، اس دھوکے میں مت رہیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور ہم نے پہنچایا نہیں، اور وہ اس وجہ سے اسلام کے دشمن ہیں کہ ان کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے دشمن ہیں۔ دشمن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو جہالت کی وجہ سے دشمن بن جاتا ہے، یعنی آپ کے بارے میں اس کو صحیح سے علم نہیں ہے اور کسی نے غلط طریقے سے اس کے ذہن میں بات بیٹھا دی ہے کہ آپ اس کے ویل وشر نہیں ہیں، آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور اس لیے وہ آپ کا دشمن بنا بیٹھا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے دشمن، اور جب آپ اس کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے تو وہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک دشمن ہوتا ہے، اور ایک دشمن کیسا ہوتا ہے؟ جو جان کر دشمن بنتا ہے آپ کا، جس کو آپ کے مشن سے دشمنی ہوتی ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سے آپ کے مشن کو جانتا ہے، آپ کو جانتا ہے اور جان کر کے دشمن بنا ہے۔ اب پڑھیے صحیح بخاری کی حدیث، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں، حق کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا، یہودی جو دشمن بنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، نادانی اور جو ہے کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا۔ یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر کی جنگ میں وہ قید ہوئیں اور لونڈی بنائی گئیں، اور صحابہ کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، آپ کی بیوی بنی، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری میں ہے یہ۔ وہ واقعہ کیا بیان کیا کہ یہ نبی تو اس کے باپ اور اس کے چچا آپس میں گھر میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نبی تو وہی ہے جو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ اسلام سے اپنی دشمنی کو نبھایا اور ہمیشہ دشمن بنے رہے۔ آج جنہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے اور اس مقصد سے پڑھا ہے کہ وہ اسلام سے اپنی دشمنی کو نبھانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام جو ہے قبول کرنے کے نہیں پڑھا ہے انہوں نے، اسلام میں کہاں کہاں کمزور پوائنٹ ہے جہاں سے وہ اعتراض کر سکتے ہیں اسلام پر یا مسلمانوں پر اعتراضات کی بوچھار کر سکتے ہیں، ان حصوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور باقاعدہ بڑی گہرائی کے ساتھ۔ میں بہت تعجب کیا، آپ کے پاس جو ہے اس وقت ہمارے جو ہے شیخ موجود ہے، جب پہلی مرتبہ میرے سامنے یہ سوال آیا، ہمارے وہ بھائی جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، علماء کی صف میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، مختلف اداروں کے فارغین ہیں وہ بھی، جب پہلی مرتبہ ایک غیر مسلم سے یہ سوال آیا، وہ سوال کیا ہے؟ آپ کہتے ہو قرآن حق ہے، قرآن حق ہے اور قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہے، قرآن میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وراثت کے ایک مسئلے کو لا کر کے قرآن کی آیت پیش کر دیا، وراثت کے ایک مسئلے کو پیش کر دیا، اس کو عول کا مسئلہ کہتے ہیں وراثت میں، جو اس فن کے ماہرین ہیں وہی جانتے ہیں اس کو۔ کہا کہ اس کی روح سے تو میں اگر آپ کو واضح بھی کرنا چاہوں اس وقت آپ کے سامنے تو آپ خود بھی سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اکثر علماء بھی ان چیزوں کو نہیں جانتے،
لیکن ایک غیر مسلم کتنی جو ہے گہرائی سے پڑھا ہوگا کہ اس نے اس کو نوٹ کیا، آ کر کے پیش کیا، جواب طلب کر رہے ہیں، کیا جواب دیں ان کا؟ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ کتنی گہرائی سے مطالعہ کر کے اسلام اور اسلام کے اوپر اعتراضات کا یہ لوگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے بہت تعجب کیا، میرے سامنے بہت سے ایسے سوالات آئے، جب ان کی طرف سے سوالات آتے ہیں اور فیلڈ میں رہنے والے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں، پھر جو ہے کال کر کے پوچھتے ہیں یہ بات ہے، بتائیے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اول کا مسئلہ یہ ہوتا ہے میراث میں کہ جس کا حصہ جتنا متعین کیا گیا ہے اتنا حصہ اس کو نہیں دینا پڑتا ہے، بلکہ اس کو کم کرنا پڑتا ہے سب کا حصہ نکالنے کے لیے، ورنہ وہ سب کا حصہ نکل ہی نہیں پائے گا۔ جیسے قرآن میں یہ ہے کہ اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کو آدھا ملتا ہے، اور شوہر اگر اولاد ہے، بیوی جس کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد ہے، تو شوہر کا حصہ 1/4 1/4 یہ جو ہے شوہر کا حصہ ہوتا ہے۔ ہاف بیٹی کا ہو گیا اور 1/4 کس کا ہو گیا؟ شوہر کا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ماں کا حصہ بھی 1/6، باپ کا حصہ بھی 1/6۔ اب آپ اس کو جوڑیے پورا۔ آپ کے پاس اگر یہ ہو، کیلکولیٹر ہو تو جوڑ کے دیکھ لیجئے۔ ایسے ہی اگر مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ جو شریعت میں قرآن میں ذکر ہے 2 یا 2 سے زیادہ 2 سے زیادہ بیٹیوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ ان کو 2/3 ملے گا۔ 2/3 پورے جو ہے ترکے کا 2/3 ان کو ملے گا۔ اگر مرنے والی عورت ہے اور شوہر بھی ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ ماں باپ بھی ابھی زندہ ہیں تو ان کو 1/6 ملے گا۔ آپ نکالیے جو ہے، میں آپ کو نکال کے بتاؤں، تھوڑی دیر کے لیے حساب کر کے بتاؤں، کتنی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں دوسرے لوگ، اس کا آپ کو ایک اندازہ ہو جائے۔ میں نے اس کے لیے ایک مثال دیا ہے آپ کو۔ ہم میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا ہو۔ ہم جب نکالنے جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے آپ کہ 12 لاکھ روپے، مرنے والی عورت 12 لاکھ روپے چھوڑ کے گئی۔ 12 لاکھ روپے کا 2/3 کتنا ہوا؟ بہت دیر لگا رہے ہیں، حساب میں بڑے کچے ہیں۔ 8 لاکھ ہو گیا۔ 1/4 کتنا ہوا؟ 3 لاکھ ہوا۔ ہاں 3 لاکھ۔ 8 لاکھ اور 3 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 11 لاکھ۔ 1/6 کتنا ہوگا؟ 2 لاکھ ہوگا ماں کا، باپ کا 2 لاکھ 1/6، ابھی تو 4 لاکھ اور ہو گئے، 15 لاکھ ہو گئے۔ طریقہ ہے کتنا؟ 12 لاکھ ہے۔ سوال کر دیا غیر مسلم نے۔ موجود ہیں یہ سوالات میرے بھائیوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج غیر مسلموں کے پاس علم نہیں ہے ہمارا؟ عربی زبان میں آپ کو یہی جو ابھی اسلام کا خوف دلانے کی جو بات ہے نا، خود اس کا معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے بھی یہ بات ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ جب سے یہ دہشت گردی کی اصطلاحیں شروع ہوئی ہیں، لفظ کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد اردو میں، اور انگلش میں آپ چاہے جو بھی کہتے ہو، میں اصل میں عربی چاہتا ہوں لفظ آپ کے لیے۔ عربی میں اس کے لیے جو لفظ بنایا اس کو کہتے ہیں الارہابیت۔ آپ کو پتہ ہے کہ الارہابیہ کا لفظ انہوں نے لیا کہاں سے ہے؟ کتنا گہرائی سے یہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کے لیے
ارہابیہ کا لفظ انہوں نے قرآن سے لیا ہے، اصل میں یہ قرآن میں موجود ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، عربی زبان میں یہ ترہبون کا لفظ ہے، یہ اس کا جو مصدر ہے نا وہ الارہابی ہے، تو یہی لفظ آتا ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک حکم دیا ہے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف تیار رہنے کا ایک حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم تیار کرو ان کے لیے، کن کے لیے؟ دشمنان اسلام کے لیے، قوت، پاور، من قوت ومن رباط الخیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا الا ان القوت الرمی، یہ قوت کیا ہے؟ یہ رمی عربی زبان میں اصل معنی تو اس کا پھینکنے کا ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں اس کا زیادہ استعمال یہ تیر جو چلاتے تھے کمان سے، اس میں بھی پھینکنے کا معنی ہوتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں رما کا یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے تھے، اور صحابہ نے یہی سمجھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے میرے بھائیو، اس کو نوٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تیار کرو قوت ان کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، اور یہ قوت کیا ہے؟ یہ پھینکنے کی قوت ہے، یہ پھینکنے کی قوت، پھینکنے کی یہ قوت آج اگر آپ غور کریں، نئے سے نئے، جدید سے جدید، اور جتنے بھی مہلک ہتھیار ہیں ان سب پر قرآن کی یہ آیت صادق آتی ہے، یعنی سب میں معاملہ پھینکنے کا ہی ہے۔ اگر میزائل آپ کو چلانا ہے تو میزائل کو بھی یہاں سے نشانہ لگا کر کے کہیں چلانا پڑتا ہے، وہ پہلے زمانے کی جو تیر تھی وہی آج کے زمانے کی میزائل ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تیار کرو، یہ اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے۔ قوہ، یہ قوت ہے، رمی، پھینکنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا تھا میرے بھائیو، ہمارے رسول کی تفسیر یہی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ دشمنوں کے اعتراضات کی بوچھار ہمارے اوپر آ رہی ہے، جبکہ یہ ہماری طرف سے ان کے اوپر جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے تیاری کیا، قوت انہوں نے پیدا کی، اور ہم نے قوت نہیں پیدا کی، ہم تو سوتے رہے۔ جب پوری دنیا جاگ رہی تھی تو ہم سو رہے تھے۔ آج بھی ہمارا حال یہ ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا ایک مسئلہ، جب کوئی چیز سامنے منہ پھاڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب ہمارے سامنے اس کے تعلق سے فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے اور بیانات شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی ویکسین کا مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے، کرونا وائرس کی بھی باتیں آپ سنتے رہے نا، تو ویکسین کا مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی۔ جب 1 سال سے دنیا کے مختلف جو ہے ادارے ویکسین تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو ہمارے 57 کنٹریز، مسلم کنٹریز ہیں پوری دنیا میں، کیوں سو کیوں رہے تھے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں بن رہی تھی کہ یہ ویکسین تیار کرتے؟ اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے لیے تو ہم سوتے رہتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تب جو ہے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور ہم کو یہ ہو جائے گا، اور ہم کو وہ ہو جائے گا۔ تاریخ کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ یاد رکھیے، سننے کے لیے بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں نے دشمن قوم کو بغیر کسی قوت کے، طاقت کے انہوں نے ان کو شکست دی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔
کبھی نہیں ہوا. مکے میں تھے، مکے میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خود رسول کی ذات موجود تھی، اور صحابہ کرام میں سے بھی سابقین اولین تھے مکے میں. اور اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، حق کی پوری قوت موجود تھی، لیکن پھر بھی دشمنوں کی طرف سے اعتراضات کی یہ بوچھار آتی جاتی تھی. کیا مکے میں ہمارے رسول کو مجنون نہیں کہا گیا، دیوانہ نہیں کہا گیا، جادوگر نہیں کہا گیا؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مکے والے ہمارے رسول کے بارے میں جانتے نہیں تھے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ انہی کے درمیان پلے بڑھے تھے میرے بھائیوں، انہی کے درمیان پلے بڑھے تھے. ہم جتنا نہیں جانتے اس سے زیادہ مکے والے جانتے تھے ہمارے نبی کو. لیکن پھر بھی دشمنی کس چیز کی؟ دشمنی نہ جاننے کی نہیں تھی، دشمنی تو یہ تھی کہ جس حق کی دعوت کو آپ لے کر کے اٹھے تھے، اس حق کی دعوت سے دشمنی تھی. علم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھی. یہ بہت ایک مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. ہم جو کبھی کبھی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ جائیے انٹرنیٹ پہ، کھولیے چیزیں سیرت کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اتنی باتیں پہلے ہی سے موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ میں، اور دنیا کی ساری زبانوں میں موجود ہے، کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. اور ایسے ایسے اعتراضات ہیں کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. یہ چیزیں ہیں، ہر زمانے میں ہوتی رہیں گی. ان اعتراضات کا صحیح حل کیا ہے؟ جب قوت آپ کے پاس ہوتی ہے تو یہ اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. اور ذلت، رسوائی اس وقت ہوتی ہے جب انسان، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی. اسلام کا خوف دلانے کی بات آج ہوتی ہے. میں چونکہ جو ہے وقت ہے ہمارے ایک جو ہے مقرر ہیں نہیں، اسی لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے بھائی نے بہت جلدی بات ختم کر دی تھی، تو اسی سلسلے کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے آگے بڑھا دیا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے، سورہ اعراف میں پوری تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفسیر ذکر فرمائی ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں. ہم جو سوچتے ہیں نا کہ یہ جو ہے آج کے اس دور میں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، تو کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، میرا جو ٹاپک ہے وہ بھی اس سے جڑ جائے گا، اب یہاں سے وہ ٹاپک بھی جڑ جائے گا، اور ساتھ میں یہ باتیں بھی آپ کے سامنے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے دربار میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں پر ہوا کیا؟ دعوت دی، اور جب ان سے پروف مانگا گیا تو پروف کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ لاٹھی کو پھینک دیجئے. یہی لاٹھی سانپ بن کر کے ان کے سامنے ایک پروف ہے کہ آپ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رسول ہیں. اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے. یہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، جادوگر بھی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک کر کے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر ہونے لگتا ہے اس کے بعد کہ یہ سانپ ہے، یہ تو جادوگر بھی کرتے ہیں. تو لوگوں نے یہی کہنا شروع کیا تو جادوگر ہے. جادوگروں کو جو ہے تلاش کر کے لایا گیا، اور جب ان کے سامنے اسٹیج فرعون نے تیار کیا اور دعوت، توحید کی دعوت جب اس میں پیش کی گئی،
اور جادوگروں نے آ کر کے اپنی رسیاں اپنی جو ہے لاٹیاں رسیاں پھینکیں اور جو سانپ بن کر کے دوڑنا شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا لاٹھی پھینک دیجئے، اور لاٹھی پھینکنے کے بعد وہ سانپ بن کر کے سب کو نگلنا شروع کر دیا. تو اس موقع پر ایمان کون لائے؟ ہاں، جادوگر ایمان لے آئے. جادوگر ایمان لے آئے میرے بھائی. یہ جادوگر ہی کیوں ایمان لے آئے؟ دوسرے لوگ ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ کیوں وہی ایمان لے آئے؟ ان کو یہ بات کیوں سمجھ میں آ گئی، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ جادو جانتے تھے. جس جادو کو وہ پیش کرتے تھے اس جادو کا ان کے پاس علم تھا. میں اصل آپ کے سامنے یہ علم اور دعوت علماء یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی آپ کے سامنے وضاحت کروں. یہ وضاحت بھی اس میں ہو جائے گی آپ کے سامنے. یہ بڑی کثرت سے باتیں کہی جاتی رہتی ہیں کہ علماء ہی داعی ہیں، علماء ہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دعوت کے لیے کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دعوت کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جس قوم کو دعوت دینا چاہتے ہیں اس قوم کی ثقافت سے، اس قوم کے پاس جو علم ہے جسے ہم مدعو کہتے ہیں عربی میں، اس مدعو کی اچھی طرح سے آپ کو جانکاری ہونی چاہیے. یہ دعوت کے لیے بڑی اہم چیز ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اگر آپ اس مدعو کو، اسی کی ثقافت کو سامنے رکھ کر کے دعوت دیں گے تو وہ جلدی قبول کر لے گا. اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، جلدی قبول کر لے گا. یہ کیسے آپ کو اس قصے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ جادو انہوں نے پیش کیا تھا، وہ اچھی طرح سے جادو کو جانتے تھے کہ یہ جادو یہ کیا ہے. یہ رسی جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی ہے اصل میں یہ سانپ ہے نا، یہ تو رسی ہی ہے. ان کو پتہ ہے یہ تو لوگوں کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور جب وہ رسی ہے تو کسی کو نگل کیسے سکتی ہے؟ یہ لاٹھی پھینکنے کے بعد اگر یہ جادو ہے سانپ بن کر کے آیا تو وہ تو لاٹھی ہی ہے. وہ سانپ رہے تب نہ نکلے گا، سانپ تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے. چونکہ وہ جانتے تھے جادو کی حقیقت کو تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہم جو ہے آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو آپ کو دعوت دینا ہے تو پہلے آپ کو اس قوم کی ثقافت کو اچھی طرح سے جاننا، اور اسی کے اسلوب میں اگر آپ دعوت دیں گے تو جلدی اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ڈاکٹر کو دعوت دینا ہے تو سب سے بہترین داعی اس کے لیے کون ہے؟ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اس کے لیے بہترین داعی ہے. ڈاکٹر کو دعوت دے. ایک انجینئر کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوتی مقصد سے ہی اس کائنات کا بار بار ذکر فرمایا ہے. بار بار ذکر فرمایا کائنات کا. ہم دعوت کے لیے جس علم کی ضرورت کو کہتے ہیں نا، یہ جس علم کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ بار بار کائنات کا ذکر ہے میرے بھائی. یہ کیوں کائنات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے؟ انسان کی پیدائش کے بارے میں اس سے غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بارے میں کون بہتر جانتا ہے؟ کائنات کا علم کس کو ہے؟ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے. کہاں سکھایا جاتا ہے یہ علم میرے بھائی؟ یہ مدرسوں میں نہیں سکھایا جاتا. آج جو میں نے آپ سے کہا میڈیکل سائنس ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ مدرسوں میں تو یہ نہیں سکھایا جاتا. مدرسوں میں جو سکھایا جاتا ہے وہ کتاب و سنت کی جو اہم چیزیں ہیں وہی سکھائی جاتی. وہ جو مسائل ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں.
اور ان مسائل کی دعوتی فیلڈ میں کہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو بھی اس فیلڈ کے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ ہمارے شیخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے استاذ ہیں ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور صحت و عافیت سے ان کو رکھے۔ بڑا دعوتی جذبہ رکھتے ہیں۔ میں نے اہل علم میں اگر کسی کے اندر دعوتی جذبہ دیکھا ہے تو وہ ہمارے شیخ ہیں، اور خاص کر کے ادھر جو ہے قریب کے سالوں میں اللہ کے لیے ہمارے اس ملک کے دور دراز علاقوں کے سفر کیے انہوں نے، اسی مقصد سے کیا، مختلف جگہوں پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ان کی نیکیوں کے میزان میں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو جگہ دے۔ یقیناً یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کاش علماء اس فیلڈ میں آگے بڑھیں اور اس کام کو انجام دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ علماء کا یہ کام جتنا زیادہ وہ اس فیلڈ کے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کے کریں گے تو اور زیادہ اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ڈاکٹر کو سمجھانے والا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں، جو چیزیں ہیں خون کے اندر، جو چیزیں پائی جا رہی، ڈاکٹر اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ کیوں اس کے دماغ کو یہ چیز اپیل نہ کرے؟ اگر اس کو سمجھایا جائے اسی کی زبان میں، اسی کے اسلوب میں کہ تم نے اتنا سب پڑھا ہے، انسان کے اندر اتنی ساری یہ چیزیں ہیں، کیا یہ ایسے ہی آ گئی ہیں؟ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ قرآن تو بھی یہی اسلوب پیش کرتا ہے نا کہ یہ کائنات کا وجود کیسے ہو گیا۔ کائنات کی جو ہے دلیل قرآن بھی پیش کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ہونے کے لیے قرآن بھی تو اسی طرح کے عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ قرآن عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، یہ دلیل کیا ہے کہ اس کائنات میں اگر دو معبود ہوتے تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ خالص انسان کے عقل سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے، جو بھی کسی بھی نظام کو جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک جنگل میں دو شیر، دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ایک لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، تو اگر ایک جگہ پہ آپ خود سوچ سکتے ہیں ایک مسجد میں دو متولی نہیں رہ سکتے، ایک چیز کیا ہے؟ یہ تو عقل کی چیز ہے۔ اور قرآن خاص طریقے سے اسی جو ہے اسلوب کو پیش کرتا ہے ان کی دعوت کے لیے۔ دعوت کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنا دعوتی سفر آپ نے شروع کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے۔ ہمارے شیخ بھی جو ہے شیخین موجود ہیں، یہاں پر دو شیخ موجود ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جن سابقین اولین میں جن کا نام آتا ہے ان میں کی اکثریت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتی ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اب تک کون سی تعلیم تھی جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی تھی؟ بتا سکتے آپ؟ احکام کی آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور دعوت دینے کی یہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی آیات پڑھتے جائیے، دعوتی یہ سفر مکے میں شروع ہو چکا تھا۔ تو دعوت دینے کے لیے
احادیث میں جو احکام کی تفصیل ہے، قرآن میں جو احکام کی تفصیل ہے، جو عام طریقے سے مدارس کے نصاب میں وہ چیز پڑھائی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح سے علماء کو اس کا علم ہو اور صحیح طریقے سے وہ اپنی قوم کی اس میں رہنمائی کر سکے، اسی مقصد سے یہ چیز پڑھائی جاتی ہے۔ اس تفصیل کی کوئی ضرورت کسی غیر مسلم کو نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ آج اگر جو دعات ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کر دی جائے کہ کہاں کہاں وہ پہلو ہے قرآن میں یا حدیث میں جس کو سامنے رکھ کر کے غیر مسلم سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اور اس پر ان کی تربیت کی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، تو یہ ان کے لیے بڑی اہم چیز ہوگی۔ ان دعات کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دعات اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے پاس اس سلسلے میں کافی مواد پہلے سے بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، وہ پہلے سے ان کے پاس موجود بھی ہے اور وہ کرتے بھی ہیں۔ ایک میکانک، کسی کار کا میکانک، اس کو دعوت دینا ہے تو ایک عالم سے زیادہ بہتر انداز میں ایک میکانک اس کو دعوت دے دے گا۔ میں یہیں آندھرا پردیش میں کریم نگر ایک ضلع ہے، جب جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت ہوئی تو اسی وقت ابھی مدینہ جانے سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں گیا تھا اور جو ہے چند مہینے وہاں رہا بھی۔ ایک کار میکانک ایک غیر مسلم کار لے کر کے اس کے پاس آتا ہے، اور اس کار میں جو خرابی ہے وہ میکانک اس کی اصلاح کرتا ہے، اور اس دوران اب وہ آدمی جس کی کار ہے وہ بھی بور ہوتا رہتا ہے، اکیلا کیا کرے اس وقت، اور یہ آدمی جو کام کرتا رہتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بولتے رہے اور اسی میں اس کا کام بھی یہ ہوتا رہے، کچھ نہ کچھ باتیں کرنے کی خواہش دونوں میں سے ہر ایک کی رہتی ہے۔ اس نے بات چیت جو شروع کی اس آدمی سے، تو اسلام کے تعلق سے اس طرح سے باتیں کی، چونکہ جو آدمی گاڑی چلاتا ہے وہ بھی گاڑی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اس کو بھی جاننا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ علم اس کو بھی ہو جاتا ہے، بالکل زیرو نہیں رہتا وہ بھی۔ تو کہا کہ اسی جو ہے اس کی کار کی اصلاح کرتے کرتے میں نے اس کے دماغ کی بھی مرمت کر دی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد، یعنی یہاں سے اس کی شروعات۔ یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی۔ سب سے اہم چیز دعوت کے لیے کیا ہے کہ آپ جس قوم کو دعوت دینا چاہتے ہیں اس کی زبان کا آپ کو اچھی طرح سے علم ہو، آپ کو اس کی زبان کا اچھی طرح سے علم ہو۔ ایک پوری دنیا کا سب سے بڑا مفتی جو اس وقت اگر کوئی ہے، آپ اس کو لا کر کے بلا کر کے یہاں کینیڈا جاننے والے لوگوں کے درمیان لگا دیجئے کہ آپ دعوت کا کام کرو، اس لیے کہ آپ بہت بڑے عالم ہو، اور عالم کو ہی دعوت کا کام کرنا چاہیے، جتنے بڑے عالم ہوں گے اتنی اچھی دعوت کا کام ہوگا۔ کیا وہ دعوت کا کام کر لے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کیا کرتے ہیں یہ دعوت کا کام؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو مدعو کی زبان ہی کا پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جو رسول بھیجا ہے، رسول خود ان کی زبان جاننے والا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت کے لیے چیز ضروری ہے۔ میں خود اپنے بارے میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، ہمارے یہ بھائی جو دعات ہیں ان کے ساتھ کافی ربط رہتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب فیلڈ میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، میں آپ کو دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، لیکن اپنی بات یہ ہے، اپنی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں ان کی زبان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم۔ فارسی زبان میں بہت پہلے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ میرے یار کی زبان تو ترکی ہے اور مجھے ترکی کا پتہ نہیں ہے، تو میں ان کی کیا سنوں گا اور اپنی کیا کہوں گا ان سے؟ تو میں کیا دعوت دوں گا؟ میں دعوت دوں اس لیے کہ میں اقلیت الحدیث میں پڑھا رہا ہوں تو اچھی دعوت دے دوں گا میں؟ نہیں۔ تو
مجھے تو بدو کی زبان کا ہی علم نہیں ہے۔ ضرورت تو یہ ہے نا ہماری کہ آج جو کناڈا زبان جانتے ہیں، ایسے دعات کی ضرورت ہے جو کناڈا زبان جانتے ہوں۔ صرف بول لیتے ہیں تھوڑا بہت وہ نہیں، اچھی زبان جاننا، یاد رکھیے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، یہ بڑے بڑے علماء کی دعوت سے نہیں پھیلا ہے۔ میں شیخ سے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، شیخ ہمارے ماشاءاللہ اس فیلڈ میں کافی سرگرم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے دعوت کا کام کر رہا ہے۔ کم لوگ جو بڑے اونچے درجے کے عالم ہوتے ہیں، شیخ ہمارے بہت ہی اونچے درجے کے عالم ہیں اور ساتھ میں اس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور ان کی دعوت کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بہت کم، آپ پوری تاریخ میں بہت کم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو علماء تھے دعوتی میدان، یعنی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو بہت کم وہ چیز نظر آئے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بڑے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو پہلے اسلام میں نہیں تھے، اسلام قبول کر لیا، وہ اصل میں اپنی قوم کی زبان جانتے۔ یہاں کی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی کناڈا جاننے والا اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ جا کر کے اپنی قوم میں جب دعوت دیتا ہے انہی کی کنڑ اس زبان میں، جو زبان بچپن سے وہ بولتے آیا ہے، سنتا آیا ہے، اسی زبان میں جا کے دعوت دیتا ہے تو اس کی تاثیر کچھ الگ ہی ہوتی ہے، اس کا فائدہ میرے بھائیوں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی کی میں نے عمر آباد میں جو وہاں تعارف اسلام کا شعبہ ہے، جو شاید جو ہے کچھ بدل کر کے کچھ اور نام کر دیا گیا ہو، لیکن یہ جو کام وہاں پر ہوتا رہا ہے، تو میں جب وہاں پہ پڑھتا تھا تو میں نے خود یہ بات دیکھی، نوٹ کی ہے کہ جو مختلف جو ہے علاقوں سے ٹیمل بولنے والے بچے بڑے لائے جاتے تھے، وہ اسلام قبول کر چکے ہوتے تھے اور ان کو وہاں تربیت اور ان کی تعلیم کا نظم ہوتا تھا، یہ جب اپنے علاقوں کو جاتے تھے تو ان کی دعوت کا جو اثر ہوتا تھا، بڑی کثرت سے اسلام میرے بھائیوں اسی سے پھیلا ہے اور اسی طریقے سے پھیلا ہے۔ یہ جو ہے اسلامی دعوت کا یہی انداز رہا ہے۔ ضرورت ایسے ہی لوگوں کی زیادہ ہے جو مدعو کی زبان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا انگلش زبان سیکھ کر کے انگلش میں دعوت دینا۔ انگلش زبان جاننے والوں کی میرے بھائیوں دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے، امریکہ میں لوگ کس زبان میں دعوت دیتے ہیں، انگلینڈ میں لوگ کس زبان میں دعوت دیتے ہیں، انگلش زبان میں پمپلیٹ اور جو ہے کتابوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اسلام کی دعوت پھیل بھی رہی ہے۔ ابھی ہمارے بھائی کی زبان سے آپ سن بھی رہے تھے کہ اسلام کی دعوت پھیل بھی رہی ہے اپنے علاقوں، لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ کیا وہ جو دعوت دینے والے بڑے بڑے علماء ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء امریکہ میں ہیں، لندن میں ہیں؟ نہیں، جن ملکوں میں بڑے بڑے علماء ہیں ان علماء کا اس دعوتی فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ غیر مسلم ان کے پاس نہیں ہے نا، ان کا تعلق غیر مسلموں سے نہیں ہے نا، اس لیے وہ کہاں، ان کو تو یہ موقع ہی نہیں ہے۔ موقع یہ کن کو ہے؟ موقع یہ زیادہ ان ملکوں میں ہے میرے بھائیوں جن ملکوں میں یہ مسلمان اقلیت میں ہیں، اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر دعوتی فیلڈ کا، دعوتی میدان یہ لوگوں کے لیے بالکل کھلا ہوا میدان ہے اور وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ کام کیا جائے۔ ایک بات اور بھی ذکر کر دوں جو مغرب سے پہلے میں نے سنی تھی، وہ بات ہمارے شیخ بھی یہاں موجود ہیں، یہ جو بات کہ غیر مسلموں کی کتابوں سے کہاں تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں دعوتی فیلڈ میں، یاد رکھیے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اس کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے
کہ غیر مسلموں کی کتابوں کا آپ کو علم ہو، ان کے دین کا علم ہو۔ اس کی بڑی ضرورت ہے آپ کو، ایک داعی کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کو اب بتاؤں اس کی مثال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم، یعنی دعوت دینے کے لیے آپ نے ان کو کچھ جو گائیڈ کیا ان کو، تو شروع میں کیا کہا آپ نے کہ انک تأتی قوما اہل کتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب ہے مطلب کیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان علاقوں کا علم نہیں تھا، وہ بھی انہی علاقوں کے پلے بڑھے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یمن کی آبادی کیا ہے، لیکن آپ ان کو یاد دلا رہے۔ یہ کیوں؟ کہ اہل کتاب ان کی ثقافت الگ ہے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا علم الگ ہے۔ یہاں جو تم مکے اور مدینے میں جن غیر مسلموں سے تمہارا پالا پڑا تھا، یہ تو بت پرستی، شرک جو ہے، مشرک قوم تھی، یہ وثنی جنہیں عربی زبان میں کہا جاتا ہے، جو آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں۔ لیکن جب اہل کتاب کے پاس جاؤ گے تو اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کا علم ہوگا ان کے پاس۔ یہ چیزیں تمہارے لیے جاننا، اس کے لیے تیاری کرنا، ہوم ورک پہلے کر لو، جانے سے پہلے اس کا ہوم ورک کر لو، تیاری کر لو پہلے سے کہ اب تمہارا سابقہ کن سے پڑھنا ہے اور تمہیں دعوت کس کو دینی ہے۔ یہ دعوت کا کام بھی ایسا نہیں کہ بوریا بستر اٹھائے اور چل دیا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آپ جس کو دعوت دینا چاہتے ہیں پہلے اس کا اچھی طرح سے علم ہونا پڑتا ہے، جس میں اس کے دین اور اس کے مذہب کا بھی اچھی طرح سے علم ہونا ضروری ہے۔ کتاب و سنت کی تفصیل جاننا یہ کوئی ضروری نہیں، مسائل جو ہمارے دین کے باریک سے باریک مسائل ہے ان کا علم ہونا اتنا ضروری نہیں، جتنا ضروری کیا ہے کہ آپ ان کے دین کے بارے میں، ان کا دین آپ کہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے معلوم کریں گے؟ آپ جب ان کی کتابیں پڑھیں گے تب نہ آپ کو معلوم ہو کہ ان کے دین میں کیا چیز ہے، ان کے دین میں کیا باتیں ہیں۔ یہی سے مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائیو ایک الزامی جواب کا۔ الزامی جواب کا کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے دوسرے لوگ آپ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کی بوچھار کر دیں گے، جب آپ جو ہے دعوت پیش کرنے جائیں گے ان کو، وہ بھی کریں گے، اگر ان کے پاس کچھ علم ہوگا تو کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اچھے مدعو ہوتے ہیں اور آسانی سے آپ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں اور آپ کی دعوت کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن جن کے پاس کچھ علم ہوتا ہے تو وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر ان کو الزامی جواب دے دیں تو یہ زیادہ کامیاب ہوتی، اور یہ الزامی جواب دینے کے لیے ان کی کتابوں کا علم بہت ضروری ہے، ان کے دین کا علم۔ اگر ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھے تو ان کے دین کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ان کے دین کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے، ان کی ثقافت کو نہیں جانیں گے، ان کا علم کیا ہے اس کی جو ہے حد کو آپ نہیں جانیں گے تو صحیح طریقے سے آپ یہ دعوتی کام نہیں کر سکتے۔ علم، دعوتی میدان میں جس علم کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ عام طریقے سے کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر جو ہے یہاں بنگلور میں ایک مزاج بن گیا، ہمارے بھائی نے ابھی آپ کے سامنے تقریر میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک مزاج کیا بن گیا ہے، علماء برادرز۔ تو دعوت کا کام کن کا ہے؟ علماء کا ہے، برادرز کا نہیں ہے۔ کیا یہ علماء اور برادرز کی یہ تقسیمات کہاں سے شروع ہو گئی؟ کہاں سے یہ چیزیں آ گئی؟ یہ سب تو غیر اسلامی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے جو ڈیلیگیشن آتے تھے، جو ہے اسلام قبول کر کے لوگ آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور آپ ان سے کہتے تھے کہ جاؤ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دو۔
کون سی ان کے پاس اتنے دنوں میں ڈگری ہو جاتی تھی کہ یہ بردرس جو دعوت کا کام نہیں کر سکتے اور عالم ہی کر سکتے؟ اور اگر کسی کے پاس واقعی معنی میں کوئی ڈگری موجود بھی ہے تو یہ ڈگری کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے؟ ڈگریاں اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور ڈگریاں کلاسوں میں حاضری اور امتحان لکھنے سے مل جاتی ہیں۔ علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہے۔ علم بغیر ڈگریوں کے بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اچھا نالج ہے ان کو اسلام کے تعلق سے، اچھی معلومات ہے ان کو، اور دعوتی فیلڈ میں اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن خامخواہ ان کی ٹانگ کھینچ کر کے ان کو چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ سے الگ کر۔ کیوں؟ ان کے راستے میں روڑے اٹکانا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اگرچہ کہ ایک لطیفہ ہے یہ، لیکن آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہاں عالم فلاں عالم نے کہہ دیا بس اب یہ صحیح، وہ چاہے بالکل دن کو انہوں نے رات کہہ دیا ہو تب بھی کیا ہے؟ وہ عالم نے کہہ دیا تو صحیح۔ بھائی کیسے یہ صحیح؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل نہیں دیا ہے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اور جن علماء کا میدان دعوت میں کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ علماء اگر میدان دعوت کی بات کرے تو کیسے آپ ان کے علم کو لے سکتے ہیں اور کیسے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے شیخ جو کہ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، ان علماء سے کر سکتے ہیں میرے بھائیو استفادہ جو علماء دعوت کے اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، واقعی معنی میں جن کو تجربہ ہے اس فیلڈ کا، ان سے استفادہ کریں، ضروری ہے یہ۔ لیکن یہ نہیں کہ مسئلہ کوئی تجارتی مسئلہ ہے اور مشورہ کس سے لیں گے؟ عالم سے لیں گے۔ بھائی اس کو کیا پتہ ہے اس کے بارے میں؟ کیا علم ہے اس کو اس کے بارے میں؟ فلاں عالم نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا، کیوں صحیح ہو جائے گا؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے، تھوڑا سا جو ہے یہ ہے، میں لطیفے وغیرہ سنانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج کے حالات کی مناسبت سے یہ لطیفہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا یہ لطیفہ، صرف آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک شخص جو کہ کام کرتا تھا، اس کا جو ہتھیار تھا کام کرنے کا، وہ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا۔ میں وہ تفصیل پوری نہیں چاہتا، بس یہ ہے کہ اس کا وہ ہتھیار کیا ہے؟ گرم ہو گیا تھا۔ تو جب انسان کو بخار ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے جسم، تو اس شخص نے سمجھا کہ اس کو بھی فیور آ گیا اس لیے یہ گرم ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا کہ اس کو فیور ہو گیا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے اس کا اچھا علاج میرے پاس ہے، لے آ کر کے پانی میں ڈبو کر کے اس کو واپس لا کر کے دے دیا، کہا کہ اس کا بخار ختم ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو ہاں واقعی بخار ختم ہو گیا، لے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک آدمی کو بخار ہوا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو علاج کرتے ہوئے دیکھا ہے، اٹھایا اسے پانی میں ڈبو دیا، ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا، اس کے بعد وہ آدمی بالکل اکڑ گیا، جو ہے سردی کا موسم، بخار، اور اس پر سے ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا، اکڑ گیا وہ آدمی بالکل، جو ہے اب اس کی حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو مر چکا ہے، لے جاؤ اس کو دفن کر دو۔ اس کے بعد جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں تو راستے میں تھوڑی دھوپ وغیرہ لگی تو آدمی کو تھوڑی گرمی پہنچی تو اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا تم لوگ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ تم مر چکے ہو، تم کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔
کہا کہ بھائی میں تو زندہ ہوں، اٹھ کے بیٹھا ہوں تمہارے سامنے. تو کہا لوگوں نے تم زیادہ جانتے ہو یا ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ تم مر چکے ہو تو مر چکے ہو. بھائی یعنی اب اتنی بھی بے عقلی نہیں ہے. علماء پرستی ہمیں نہیں سکھایا گیا ہے. ہمارے دین میں علماء پرستی نہیں ہے. اس حد تک ہم کو نہیں سکھایا گیا، اس حد تک ہم کو نہیں بتایا گیا. احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جہاں ان کی بات بالکل جو ہے بالکل واضح ہے کہ غلط ہے، وہاں پر بھی ان کی بات، وہاں پر بھی ان کا مشورہ. جہاں جس فیلڈ کا ان کو کوئی تجربہ نہیں، وہاں ان کا یہ نہیں. اسے تو یہ جو پیش کیا جاتا ہے قصہ، اس میں نصیحت کی کئی باتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں اس میں. ایک اور پہلو بھی ہے اس کا، لیکن میں ابھی ذکر کرنا نہیں چاہتا آپ کے سامنے. اور ہمارے جو ہے دوسرے لوگ بھی اس وقت، ان کو بھی وقت چاہیے اور ان کی باتیں بھی آپ کو سننا ہے. میں نے میرے بھائیوں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. یاد رکھیے، دعوت کے لیے کسی بڑے گہرے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے شیخ چونکہ اس فیلڈ میں ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جو پڑھاتے ہیں اپنے طلبہ کو، کیا وہ باتیں دعوت کے میدان میں ان کی ضرورت ہوتی ہے یا کن چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو بھی اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور سوالات کیا ہوتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، ان سوالات پر اچھی طرح سے تیاری کی جائے. اور جس مذہب کے ماننے والے کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس مذہب کی اچھی طرح سے آپ جو ہے تعلیم حاصل کر لیں، اچھی طرح سے جانکاری حاصل کر لیں، اور اس کے بعد دعوت پیش کریں. اگر سامنے والا کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہے، تو اپنی طرف سے کچھ الٹے سیدھے جواب دینے کے بجائے کوشش یہ کرے کہ اس کا جواب بعد میں لوگوں سے معلوم کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے. اس سے جو ہے اسلامی دعوت کو فائدہ پہنچے گا. اب اس کے بعد جو ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کی طرف بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور میں بہت لمبا نکل گیا آپ کے ساتھ. پھر اس کی طرف آ رہا ہوں. جو میں چیز پیش کرنا چاہ رہا تھا اس جو ہے قصے میں سورہ اعراف میں جو ذکر ہے اس کی طرف پھر آ رہا ہوں. وہاں پہ جادوگر سب کی سب اسلام قبول کر لیے میرے بھائیوں. اب جادوگر اسلام قبول کر لیے تو وہاں کے لوگوں نے کیا کہا، فرعون نے کیا کہا. اور فرعون کے جو حواری مواری تھے، اور فرعون کے جو چاپلوس لوگ تھے، درباری تھے، آج کی زبان میں کہنا ہو تو کہہ سکتا ہوں کہ اس کی حکومت کی کابینہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا اس موقع پر. اس وقت قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لوگ زمین میں فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ اس سے پہلے آیت میں یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا اس موقع پر کہ یہ چاہتا ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے اس ملک سے نکال دے. یعنی اسلامی دعوت کا خوف تو وہاں پر بھی دلایا گیا تھا. خوف دلایا گیا تھا. کیا کہا گیا کہ اگر تم نے اسے قبول کر لیا، موسیٰ کی دعوت کو مان لیا، تو یہ کیا کریں گے، یہ تم کو تمہارے ملک سے ہی نکال دیں گے. آج ہمارے ملک میں بھی ہمارے جو ہے بھائیوں کو یہی خوف تو دلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ اگر یہ لوگ رہے تو یہ تم یہاں پہ نہیں رہ پاؤ گے. خوف اصل میں اسی چیز کا دلایا جاتا ہے، اور خوف یہی دلایا جاتا ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے. اگر فرعون سے بڑا فسادی کون تھا، لیکن وہ کون سا فساد برپا کریں گے؟ یہی نا کہ توحید کی دعوت دیں گے اور اسی کو فساد سمجھتے. آج دنیا توحید کی دعوت کو ہی، اسلام کے کلمے کو بلند کرنا، اسی کو ہی دنیا دہشت گردی کا نام دے رہی ہے. اور تعجب یہ ہے میرے بھائیوں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے بھائی بھی
انہی کی زبان بولتے. ہم کہتے ہیں میڈیا کی شکایت برابر کرتے رہتے ہیں. میڈیا، ہمارا کام زیادہ تر شکایت کرنے کا ہی ہوتا ہے. میڈیا کی شکایت بڑی کرتے رہتے ہیں کہ میڈیا والوں نے اس کو یہ رنگ دیا اور اس طریقے سے پیش کیا اور اس طریقے سے پیش کیا. ایک مصری عالم نے بہت پہلے ایک بات لکھی تھی. ان کی کتاب میں ایک بات پڑھنے کا مجھے موقع ملا. انہوں نے کہا دشمن اپنی دشمنی تو نبھائے گا ہی، آپ اس کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ سانپ اگر ہے تو سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا ہے. اگر سانپ نے ڈس لیا ہے تو آپ شکایت سانپ کی کرو گے؟ ارے ذمہ داری تو تمہاری تھی کہ اس سانپ کے زہر سے اپنے آپ کو بچانے کی، سانپ کے کاٹنے اور اس کے ڈسنے سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے. دشمن تو دشمن ہے، وہ تو دشمنی نبھائے گا ہی. اگر میڈیا والے دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، تو دشمنی نبھا رہے ہیں. ان سے شکایت کیوں ہے؟ دشمن دشمنی نبھا رہا ہے. شکایت تو ہمیں ان سے ہونی چاہیے کہ آج ہمارے 57 کنٹریز ہیں ہماری پوری دنیا میں، لیکن کیوں اس میڈیا پر دوسروں کا غلبہ ہے اور آپ کا نہیں ہے؟ آپ پیچھے کیوں رہ گئے؟ شکایت تو اس سے ہونی چاہیے تھی. اگر یہی چینل آپ کے ہوتے، یہی چینل اگر آپ کے ہوتے تو آپ اپنی اسلامی دعوت اس سے پیش کرتے اور ان کا صحیح طریقے سے آپ اسی جو ہے میدان میں، اسی فیلڈ میں آپ ان کا جواب دیتے. آپ صرف شکایتیں کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ارے بھائی صاحب، دشمن ہے تو دشمنی نبھائے گا ہی. اس کی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ شکایت تو ہمیں اپنوں کی ہے کہ ہمارے اپنے آج خود اپنے ہی بھائیوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. شکایت تو ہمیں اپنوں سے ہے میرے بھائیوں. جب یہاں اس ہمارے ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی، اس موقع پر اردو زبان میں ایک ہندو جو ہے شخص کا اردو زبان میں ایک نیوز پیپر نکلتا تھا، پرتاب نام تھا اس کا. مالک اس کا نیوز پیپر کا ہندو تھا، لیکن اس زمانے میں اردو جاننے والے ہندو بھی بہت ہوتے تھے. اردو زبان میں یہ پیپر نکلتا تھا. اس میں اس نے یہ خبر کر دیا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، سارے مسلمان کافر ہیں، سارے مسلمان کافر ہیں. اس کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا. ہمارا کام اصل یہی ہوتا ہے. انگریز جج کون تھے اس زمانے کے؟ انگریز ہوا کرتے تھے. انگریز جج کے پاس یہ مسئلہ پہنچا میرے بھائیوں. اس کو بلایا گیا، کہا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ سب کی سب کافر ہے؟ اس نے کہا کہ ان سب کو بلا لائیے. جی ہاں، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے ان کو کافر کہا ہے یا نہیں کہا. ہاں کہا ہے، فلاں جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے. اس نے پورا مطالعہ کیا، تبھی اس نے یہ بات لکھی. ان سے پوچھے انہوں نے ان کو کافر کہا ہے یا نہیں کہا؟ ہاں انہوں نے کہا ہے. ہاں فلاں جگہ پر یہ بات لکھی ہے، دیکھیے اس کا پروف ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈگری کس کو ہو گئی؟ اخبار والے کو، کیونکہ مسلمانوں کی ہر جماعت نے دوسری جماعت کو کافر اور مشرک کہا تھا، گمراہ کہا تھا. یہ اپنا حال ہے کہ آج ہماری جماعتیں بھی تو میرے بھائیوں یہی ہے. ہر جماعت دوسرے کو دہشت گرد کر رہی ہے، خود ہی ہماری جماعتیں. ہم غیروں کا گلہ کہاں تک کریں گے؟ اور جب اس کی بات لے لیں اگر آپ اسی جو ہے واقعے کو سامنے رکھ کر کے کہ ان کو فلاں نے دہشت گرد کہا، ان کو فلاں نے دہشت گرد کہا، ان کو فلاں نے کہا، ان کو فلاں نے کہا، پوری قوم کیا ہو گئی؟ دہشت گرد ہو گئی. پھر ہم اوروں کا غلہ کیا کریں؟ اوروں کا شکوہ کیا کریں؟ اوروں کے بارے میں کیا کہیں؟ ہمیں اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے. دوسروں نے میرے بھائیوں جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں دعوت کے اس فیلڈ میں، وہ تو غیر تھے.
اور ان سے ہمیں اس کی امید تھی بلکہ یقین تھا، کیونکہ وہ دشمن تھے اور دشمن دشمنی نبھاتا ہے۔ لیکن جب یہ چوٹیں اور یہ رکاوٹیں اپنوں کی طرف سے آتی ہیں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً، عربی زبان میں ایک بڑا مشہور سا یہ شعر ہے۔ لیکن بہرحال جتنی میں بات کرتا جاؤں گا تو بات اور آگے بڑھتی جائے گی اور نکلتی جائے گی، اور ہمارے جو ہے ابھی شیخین ان کی بھی باتیں آپ کو سننی ہیں، وقت بھی شاید جو ہے اب قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا، اور بالکل سڈن میں نے اپنی بات ختم کر دی ہے بغیر کسی اس کے۔ جو بھی باتیں ہم نے کہیں، جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کبھی بھی آپ کو کوئی فرصت ہو اور آپ کے ذہن میں اسلام کو لے کر کے جو چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں، یا یہ کہ اسلامی دعوت کے تعلق سے، یا اسلامی دعوت میں کتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، یا میری بات کو لے کر کے آپ کے ذہن میں کوئی بھی اعتراض اٹھتا ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہو، تو میں یہیں رہتا ہوں۔ آپ کبھی بھی میری خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ اپنے کسی بھی ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اس کا پورا موقع ہے۔ اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔